Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In our last lecture, we have discussed some great Muslim scientists and the great inventions invented by the Muslim scholars. And today we are going to discuss the last content of our course outline, that is about the major world religions. In our today's lecture, we will discuss these important points regarding the different religions of the world. First of all, we'll discuss the definition of the word religion, difference between the word deen and religion, and division of the religions. Then we will discuss the Hinduism as a great world religion, the short history and the origin of this religion, and then we will discuss the basic beliefs and the important faiths on which the Hindus have faith. Then we will discuss Judaism, the short and brief history of Jews and the religion and the basic beliefs of this religion. Then we will discuss Buddhism as a religion of the world, the founder of the Buddhism, short history and basic beliefs. Then we will discuss Confucianism as a world religion, the founder of this religion, the short history and the basic important and foremost values of this religion. Then we will discuss Jainism as a world religion, the founder of this religion, brief history and basic beliefs of this religion. So these are the main contents of our today's lecture, on which we will throw light and we will discuss these main headings. First of all, discussing the definition of the word religion. The word religion means a way, a path, ایک راستہ, طریقہ اور ضابطہ جس پر چلتے ہوئے آپ یا جس کا اتباع کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی گزاریں, اس کو مذہب, طریقہ یا مسلک کہتے ہیں. یہ تو تعریف تھی ورڈ مذہب کی. Now the word deen. The word deen is an Arabic term, and this word is derived from the root word dana yudinu, and there are different meanings lying in this word deen. It means a complete, a comprehensive code. It also means a divine conduct, a complete and divine systematic way of life. لفظ دین لفظ مذہب کے مقابلے میں بہت زیادہ کمپریہنسو اور جامع ہے. دین سے مراد ایک ایسا مکمل خدا کا عطا کردہ نظام اور ضابطۂ حیات ہے جس کے مطابق کوئی بھی انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور اپنی زندگی کے اصولوں کو وضع کرتا ہے. چنانچہ اگر ہم لفظ دین اور مذہب کے بنیادی اختلاف کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لفظ دین ایک جامع اور ایک مکمل لفظ ہے, جبکہ لفظ ریلیجن ایک کم مکمل اور جامع اور کسی انسان کے بنائے ہوئے ضابطہ حیات سے تعلق رکھتا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ڈویژن آف دا ریلیجنز. وہ تمام مذاہب
اور مسالک جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1 ریویلڈ ریلیجنز اور نمبر 2 مین میڈ ریلیجنز. ریویلڈ ریلیجن سے مراد ایسے مذاہب ہیں جن کا اوریجن اور جن کی بنیاد خدا کے احکامات پر ہے, یا وہ ریلیجنز جن کی بنیاد وحی پر ہے اور وہ مذہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے ہیں. فار ایگزامپل اٹ انکلوڈز کرسچینٹی, جوڈائزم اینڈ اسلام. عیسائیت جسے نصرانیت بھی کہتے ہیں, یہودیت اور اسلام, یہ 3 ایسے مذاہب ہیں یا 3 ایسے ادیان ہیں جو وحی پر اپنی بنیاد رکھتے ہیں یا وحی سے نازل شدہ مذاہب ہیں, اور ان کو ہم ریویلڈ ریلیجنز کہتے ہیں جن کا اوریجن ڈیوائن ہے. جبکہ بدھزم, جینزم, کنفیوشسزم, ٹاؤازم, سکھزم, یہ ایسے مذاہب ہیں جن کی بنیاد ڈیوائن اوریجن پر نہیں ہے, جو خدا کی طرف سے اتارے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ ان کا فاؤنڈر یا ان کا بنانے والا کوئی ایک انسان ہے جس کی ٹیچنگز یا جس کی تعلیمات کی روشنی میں یہ مذہب سامنے آیا. لیکن یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ لفظ مذہب اور دین میں فرق کرتے ہیں, ان دونوں میں تمیز سمجھتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان دونوں لفظوں میں تمیز نہیں کرتے, ان دونوں میں ڈفرنس نہیں سمجھتے, چنانچہ وہ لفظ دین کو مذہب ہی کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہم سب سے پہلے اپنے پہلے مذہب کے بارے میں پڑھیں گے, اور یہ وہ مذاہب ہیں جو دنیا کے خطے پر, دنیا عالم میں آج کل موجود ہیں اور دنیا کے بڑے اور اہم ترین مذاہب میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں. اس میں ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے ہندوازم کا. ہندوازم, the origin of Hinduism can be traced to the Indus Valley civilization sometimes between 4000 and 2500 BC. ہندوازم کی بنیاد انڈس ویلی سویلائزیشن کے ساتھ جوڑی جاتی ہے, اور اس کی بنیاد کا ذکر 4000 BCE سے 2500 BCE کے درمیان کیا جاتا ہے. Though believed by many to be a polytheistic religion, the basis of Hinduism is the belief in the unity of everything. اگرچہ اس مذہب کو پولیتھیسٹک ریلیجن مانا جاتا ہے, ایک ایسا مذہب مانا جاتا ہے جس میں بہت سے خداؤں کی پوجا پر زور دیا جاتا ہے, بہت سے خداؤں کی پوجا اور ان کی عبادت کو اس کا مرکز, اس مذہب کا مرکز مانا جاتا ہے, لیکن در حقیقت یہ مذہب جو ہے ٹوٹیلٹی اور یونٹی آف ایوری تھنگ پر ایمان رکھتی ہے. اس مذہب کی بنیاد اور فاؤنڈیشن اس ایک عقیدے پر ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک ہر چیز کی یونٹی ہو جائے براہمن کے ساتھ. اینڈ دس ٹوٹیلٹی از کالڈ براہمن. The purpose of life is to realize that we are part of God. زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے یا گاڈ کے جسم کا ایک حصہ ہیں, اس کے اعضاء میں سے ایک عضو ہیں, اینڈ بائی ڈوئنگ سو وی کین لیو دس پلین آف ایگزسٹنس اینڈ ریجوائن ود گاڈ. انسان کی تمام زندگی
کی بنیاد اور انسان کی تمام زندگی کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کی ذات کے ساتھ یونائٹ ہو جائے, خدا کی ذات کے ساتھ جا کر مل جائے. اس ایک بنیاد پر, اس ایک عقیدے پر تمام ہندوازم کی بنیاد ہے, اور وہ یہ کہ انسان کی زندگی اور جتنے انسان زندگی میں جنم لیتا ہے اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ انسان خدا کی ذات کے ساتھ شریک ہو جائے. چنانچہ اگر انسان اپنی زندگی میں اچھے کام کرتا ہے, نیک کام کرتا ہے, رائٹیسنس پر عمل کرتا ہے, صحیح کام کرتا ہے, آنیسٹ رہتا ہے, تو اس کا اجر, اس کا ثواب انسان کو یہ ملتا ہے کہ انسان خدا کی ذات میں شریک ہو جاتا ہے. لیکن کوئی انسان اگر برے کام کرتا ہے, گناہ کرتا ہے اور بددیانتی کرتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا خدا جو ہے وہ اسے کسی بری فارم میں, کسی بری حالت میں پیدا کرتا ہے, اور بعض اوقات اس کو کسی انسان کی صورت میں بھی دنیا میں بھیج دیتا ہے. This enlightenment can only be achieved by going through the cycles of birth, life and death known as samsara. اور انسان خدا کی ذات کا یا گاڈ کی ذات کا ایک حصہ بن سکتا ہے کیسے؟ ایک سمسرا سے گزرنے کے بعد. اور سمسرا کیا ہے؟ لائف, برتھ, ری برتھ اور ڈیتھ سے گزرنے کا جو ایک سائیکل ہے, یعنی زندگی, موت اور پھر زندگی کا جو سائیکل ہے, اس سے گزرنے کے بعد انسان جو ہے وہ کسی بھی خدا کی ذات کا حصہ بن سکتا ہے. اور یہ جب انسان اس سمسرا سے یا اس سائیکل آف برتھ اینڈ ڈیتھ سے گزر جاتا ہے, اس کو گزرنے کے بعد انسان اگر اچھے کام کرتا ہے تو وہ خدا کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے. One's progress towards enlightenment is made by his karma. اور انسان اپنے اعمال یعنی کارما کے ذریعے, اپنے ایکشنز کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان اب گاڈ کی ذات کا حصہ بنے گا کہ نہیں بنے گا, یعنی کیا وہ برہمن کا حصہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. اس چیز کا فیصلہ کون کرے گا؟ کارما. اینڈ کارما از نون ایز دا ایکشنز آف اے ہیومن بینگ. انسان کے اعمال جو ہیں وہ کارما کہلاتے ہیں. This is the accumulation of all one's good and bad deeds, and this determines the person's next reincarnation. اور انسان کے کام, انسان کے اعمال جو ہیں وہ اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی ری انکارنیشن کیسے ہوگی, اس کی ری برتھ کیسے ہوگی. چنانچہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اچھے کام کرتا ہے, نیک کام کرتا ہے, تو اس کا صلہ اس کو یہ ملے گا کہ وہ کسی اچھی اور اونچی اور بہتر ذات میں پیدا کر دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی انسان برے کام کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, گناہ کرتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی جو ری انکارنیشن ہے, اس کی جو دوبارہ زندگی اسے ملی ہے, وہ بدترین حالت میں ہوگی. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چھوٹی اور کسی کم تر ذات میں پیدا ہو جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی انسان سے کسی حیوان میں تبدیل کر دیا جائے. چنانچہ ری انکارنیشن یعنی ری برتھ انسان کی کس صورت میں ہوگی اور کیسا ہوگا انسان اپنی نئی آنے والی زندگی میں, اس کا فیصلہ انسان کے اعمال کرتے ہیں. Selfless acts and thoughts as well as devotion to God help one to be reborn at a higher level. اور خدا کے ساتھ لگن سے اس کی عبادت کرنا اور سیلف لیس, اپنی ذات اور اپنے انا کو پیچھے کر دینا, دوسروں کی بہتری اور نیک کام کرنا, یہ ایسے کام ہیں جس کے ذریعے انسان کی ری انکارنیشن یا انسان کی ری برتھ جو ہے وہ اچھی صورت میں ہو سکتی ہے, اور انسان یہ چیزیں اس کے ایک اچھے لیول پر پیدائش کا ذریعہ بن سکتی ہیں. Bad acts and thoughts will cause one to be born at a lower level as a person or even an animal. لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں اچھا کارما نہیں کرتے, اچھے ایکشنز اور ڈیڈز نہیں کرتے, تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ ایک
چھوٹی ذات میں, ایک کم تر ذات میں پیدا ہو جائیں, اور اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو خدا جو ہے وہ ایک انسان سے ایک حیوان میں تبدیل کر دیں. اور یہی 7 جنم کا کانسیپٹ ہے کہ انسان جب تک ایک بہتر انسان نہیں بن جاتا تب تک اس کی ری برتھ, اس کی ری انکارنیشن جو ہے وہ 7 دفعہ ہوتی ہے. اور ایک انسان اپنی زندگی میں, یا پھر ایک انسان کی ری انکارنیشن 7 مختلف وقتوں میں ہوتی ہے, یعنی 7 جنم جو ہے وہ انسان دنیا میں لے کر پیدا ہوتا ہے. Hindus follow a strict caste system which determines the standing of each person. ہندو ذات پات کے ایک بہت اسٹرکٹ سسٹم کو فالو کرتے ہیں, اور اس میں ہر انسان کی ایک الگ اسٹینڈنگ پوزیشن ہے کہ وہ معاشرے کا کیسا فرد ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کا کیا رتبہ ہے, اور اس کا طبقہ اور اس کی اپنی ذاتی اہمیت اس معاشرے میں کیا ہے. The caste one is born into the result of is the result of the karma from his previous life. اور ہر انسان جس ایک ذات میں پیدا ہوا ہے وہ اس کی اپنے اعمال کا نتیجہ ہے جو اس نے اپنی پچھلی زندگی میں کیے ہیں. چنانچہ ہر زندگی میں کیے جانے والے اعمال اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ انسان کی ری برتھ, ری انکارنیشن کس ذات میں, کس گروہ میں ہوگی. چنانچہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندو طبقات کی تقسیم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اور کوئی بھی انسان اپنی پسند سے اپنی ذات کو تبدیلی نہیں کر سکتا. مثلا ایک براہمن ہی رہے گا, وہ کھشتری نہیں بن سکتا. اسی طرح ویش اور شودر ہی رہیں گے, وہ کسی بھی حالت میں کھشتری یا براہمن نہیں بن سکتے. اور ایک انسان جس ذات میں پیدا ہوا ہے اس کی موت بھی اسی میں واقع ہوگی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنے اعمال نے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ اس کی برتھ کس ذات میں کی جائے گی. The caste system is a very strict system of the Hindus, and only the members of highest caste, the Brahmins, may perform the Hindu religious rituals and hold positions of authority within the temples. اور یہ طبقاتی تقسیم کا جو سخت نظام ہندو فالو کرتے ہیں, اس میں کسی عام انسان کو مندر میں جانے, وہاں عبادت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے, اور صرف براہمن ذات کے اونچی طبقے کے افراد ہی اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ وہ مندر میں جا کے خدا کی عبادت کر سکیں. چنانچہ اگر ہم اس کی شارٹ ہسٹری کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا اوریجن انڈس ویلی سیولائزیشن میں 4000 BCE سے 2500 BCE کے درمیان سمجھا جاتا ہے, اور ان کی بیسک فیس میں سے یہی ہے کہ they follow a very strict caste system, they have faith in reincarnation, and they gave a very high importance to the karma, the actions of a human being, and that human being cannot change their caste in any situation. These were some important and basic beliefs of Hindus. اس کے بعد ہم پڑھیں گے جوڈائزم کے بارے میں. جوڈائزم یعنی یہودیت, اور اس مذہب کی ایک نئی فارم, ایک نئی قسم جو آج کل کے زمانے میں جانی پہچانی جاتی ہے, اس کو صہیونیت کہتے ہیں. جوڈائزم 2000 BCE. جوڈائزم, کرسچینٹی اور اسلام, یہ 3 ایسے مذاہب ہیں جو
خدائی مذاہب یا ڈیوائن اوریجن رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ اس چیز میں واضح ایمان لاتے ہیں، that is known as the revelation. Judaism, Christianity and Islam all originated with a divine covenant between the God of ancient Israelites and the Abraham between 2000 BCE. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام، کرسچینٹی اور یہودیت یہ تینوں خدائی ریویلیشن یا ڈیوائن انجنکشن ہونے پر اعتماد اور اس خدائی مذہب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ تینوں مذہب جو ہیں وہ ڈیوائن اوریجن رکھتے ہیں. اور ان تینوں مذاہب کی ابتدا اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے قدیم اسرائیلیوں سے وعدہ لیا، اور قدیم اسرائیلیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجا، تو وہاں سے جوڈائزم یا یہودیت کی ابتدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قدیم اسرائیلیوں سے ایک وعدہ لیا، اور اس وعدے کے نتیجے کے طور پر یہ مذہب سامنے آیا. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، جن کو مسلمان ایک پیغمبر اور ایک نبی مانتے ہیں، جبکہ یہودی ان کو ایک کنگ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو یا اسرائیلیوں کو مصر میں غلامی سے نکالا، اور ان کو خدا کے حکم اور یا خدا کے انجنکشنز اور احکامات پر عمل کرنے کی تعلیم دی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جوشو later led them into the promised land، اور اس کے بعد جس علاقے کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی خدا نے جس علاقے کو ان کے ماتحت رکھنے کا وعدہ کیا تھا، جوشو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہیں اس علاقے کی طرف لے گئے. اینڈ ویئر سیمویل اسٹیبلش دا اسرائیلیٹ کنگڈم، اور وہاں پر سیمویل نامی ایک بادشاہ نے اسرائیلی سلطنت جو ہے وہ بنائی. and Saul, S-A-U-L, Saul was the first king of that place، اور اس علاقے کا، اس سلطنت کا سب سے پہلا کنگ، سب سے پہلا بادشاہ اور حکمران جو ہے وہ سول کو سمجھا جاتا ہے. King David established Jerusalem and King Solomon built the first temple there، اور ان کی اس کنگڈم میں، اس کی اس سلطنت میں کنگ داؤد نے سب سے پہلے جیروشلم جو تھا ان کی مذہبی عبادت گاہ اس کو تعمیر کیا، اور کنگ سلمان نے سب سے پہلا ٹیمپل، سب سے پہلا مندر اور یہودیوں کی سب سے پہلے عبادت گاہ جو تھی اس کو تعمیر کیا. In 70 CE the temple was destroyed، اور 70 CE سینچری میں وہ ٹیمپل جس کو سلمان نے بنایا، کنگ سلمان نے بنایا، وہ ڈسٹرائے ہو گیا، وہ تباہ اور برباد ہو گیا. اینڈ the Jews scattered in the different areas of the world، جس کے نتیجے کے طور پر یہودی جو تھے وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں در بدر ہو گئے، یہاں تک کہ 1948 میں مسلمانوں کی، یہودیوں کی یا اسرائیلیوں کی اپنی سلطنت اسرائیل جو ہے وہ بنی. یہاں پر اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ان کی جیوز کی یا ہندوؤں یہودیوں کی وہ تاریخ ہے جو وہ خود سمجھتے ہیں، یہ ان کی وہ تاریخ ہے جو ابھی ہم نے بیان کی جس کو وہ اپنی تاریخ خود مانتے ہیں. لیکن اگر اس تاریخ کو مسلمانوں یا اسلام کے نقطہ نگاہ سے دیکھی جائے تو وہ مختلف ہے. مثلا مسلمان اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اگرچہ ایک مختلف قوم تھی، لیکن ایک مختلف قوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دین حق یا اسلام کا پیغام جو ہے ان تک پہنچایا،
اور مختلف انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی طرف بھیجے، انہی کے سلسلے میں سے ایک سلسلہ بنی اسرائیل کا بھی تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت دینے کے لیے، اس قوم کو پیغام حق پہنچانے کے لیے 50,000 سے زیادہ انبیاء ان کے درمیان مبعوث فرمائے. اور پہلی اقوام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مخصوص اقوام کو مخصوص انبیاء عطا کیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یا یہودیوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی بنا کے بھیجا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بڑے بھائی تھے، وہ بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے درجے پر فائز کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ان پر 9 سے زیادہ انعامات کیے. اور ایسے مخصوص 9 انعامات خداوندی ان کے لیے تھے جو دنیا کی کسی اور قوم کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیے. لیکن ان تمام انعامات کے باوجود نہ صرف انہوں نے انکار کیا اور حضرت موسیٰ کے احکامات سے جان چھڑائی، بلکہ بتوں کی پرستش اور عجل نامی ایک جانور کی پرستش شروع کر دی. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں یہ اتنے دور نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو تباہ اور برباد کر دیا. چنانچہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو تاریخ اس لیکچر میں بتائی گئی ہے، یہ ان کی وہ تاریخ ہے جو یہ خود سمجھتے ہیں، اور یہ اس چیز میں کوئی تمیز یا فرق نہیں کرتے، بلکہ وہ انبیاء جو انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرمائے، اس کو یہ انبیاء نہیں بلکہ حکمران اور کنگ سمجھتے ہیں. جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کنگ، اگرچہ یہ کنگ اور سلطنت کے سلطان یا بادشاہ اور حکمران ہیں، لیکن ان کا پہلا فریضہ، ان کے پہلا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر پابندی کروانا ہے. اور ان کا پہلا درجہ، ان کا پہلا مقام یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کردہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، اور اس کے بعد یہ حکمران اور بادشاہ ہیں. Now some basic beliefs of the Jews. Jews believe in one creator who alone is to be worshipped as absolute ruler of the universe. Now there are many important things and there are many resemblance between the Jews and the Islam. مسلمانوں اور یہودیوں کے مذہب میں بہت ساری مشابہت پائی جاتی ہے، اور اس مشابہت کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دونوں کا ڈیوائن اوریجن ہے، دونوں مذاہب اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ ہیں، دونوں وحی پر اعتماد رکھتے ہیں، اور بنیادی عقائد، اور چونکہ مسلمانوں اور ان کی نسل ایک ہی باپ اور ایک ہی نبی سے چل رہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے ان کے درمیان بہت ساری مشابہتیں موجود ہیں. مثلا ان کا سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ ایک خدا پر ایمان لانا ہے، اور یہی اس مذہب کی سب سے مضبوط بنیاد ہے. That is the faith in the oneness of the Creator. اور اگر اس عقیدے کو ہم اسلام کی روشنی میں دیکھیں تو یہ کہلاتا ہے توحید. And the God monitors people's activities and reward good deeds and punishes evil. اور خدا جو ہے وہ انسان کے تمام اعمال جو ہیں، انسان کے تمام جو کام ہیں، ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو جج کر رہا ہے، اور پھر وہ انسان کے کاموں اور اعمال کے نتیجے میں اس کے مطابق کسی انسان کو ریوارڈ یا پھر پنشمنٹ دیتا ہے. The Torah was revealed to Moses by God and cannot be changed
though God does communicate with the Jewish people through prophets. اور تورات وہ کتاب ہے جو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ریویل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور اللہ تعالیٰ جب یہودیوں کے ساتھ گفت و شنید کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر خدا اپنی طرف سے احکامات نازل کرتا ہے، اور خدائی احکامات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. Jews believe in the inherent goodness of the world and its inhabitants as the creations of God and do not require a savior to save them from original sin. Jews believe in the inherent goodness of the world. ان کا یہ خیال ہے کہ ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اچھائی اور بھلائی لے کر پیدا ہوتا ہے. And the goodness of inhabitants as the creation of God. اور وہ تمام انسان جو دنیا میں موجود ہیں they are inhabitants and they are the creation of God and they do not require a savior to save them from original sin. لیکن انہیں کسی ایسے سیویئر کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے جو انہیں اس اوریجنل سن سے بچائے جو حضرت آدم اور حوا نے کیا تھا. And they have faith that they do not need any savior to save them from original sin. ان کا یہ خیال ہے کہ انہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایسے سیویئر کی ضرورت نہیں ہے جو انہیں اس اوریجنل سن سے بچائے. اور اوریجنل سن کا کیا کانسیپٹ ہے؟ the concept of original sin is جو حضرت آدم اور حضرت حوا نے وہ پھل شجر ممنوع کھا کر کیا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا. That concept is known as the original sin. And they think that all the human beings who came in this life, who came in birth, they have to face some circumstances because of that original sin. چنانچہ وہ تمام انسان جو دنیا میں موجود ہیں اس کو ان اوریجنل سن کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ سزا بھگتنا پڑتی ہے. An important concept of the Jews is that they believe that they are the God's chosen people and that the Messiah will arrive in the future. ان کا ایک اہم ترین عقیدہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کی خاص مخلوق اور خدا کے خاص انسان سمجھتے ہیں. اسی لیے قرآن نے ان کے عقیدے کو ایسے بیان کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. چنانچہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم دنیا میں جتنے بھی گناہ کر لیں صرف چند دن کے علاوہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مسیح جو ہے ان کو سیو کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کی خاطر مستقبل کے زمانے میں ان کو بچانے کے لیے دنیا میں آئیں گے. And that Masih will gather them into Israel. اور یہی مسیح جو ان کو بچانے کے لیے دنیا میں آئیں گے ان تمام یہودیوں کو یا تمام بنی اسرائیل کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے. There will be general resurrection of the dead. اور پھر اس کے بعد تمام انسانوں کا حشر کیا جائے گا، یعنی تمام مردہ کو زندہ کیا جائے گا. And the Jerusalem temple destroyed in 70 CE will be rebuilt. اور وہ ان کا ٹیمپل، وہ ان کا مندر جو 70 CE میں تباہ اور برباد کر دیا گیا تھا اس کو دوبارہ ری بلڈ کیا جائے گا اور اس کی دوبارہ تعمیر ہو جائے گی. یعنی ان کی تمام جو اوریجن ہے وہ ریسٹور کیا جائے گا، اس کو دوبارہ بنایا جائے گا، اس کو ری بلڈ کیا جائے گا، اور ان کی جداگانہ اور الگ حیثیت جو یہ کسی زمانے میں کھو چکے تھے وہ دوبارہ واپس آ جائے گی. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایک اور مذہب کے بارے میں، دیٹ از بدھزم. بدھزم 560 to 490 BCE. Buddhism developed out of the teachings of Siddhartha Gautama, who in 535 BCE reached enlightenment and assumed the title of Buddha. Buddhism کی بنیاد
सिद्धार्था गौतमा नामी एक बुद्धा एक रिलीजियस पाइस स्कॉलर्स की टीचिंग्स के नतीजे के तौर पर सामने आया. सिद्धार्था गौतमा इस मजहब की या इस रिलीजन का फाउंडर कंसिडर किया जाता है, एंड दिस religion was developed out of the teachings of Siddhartha Gautama. In 570 and 535 BCE, he got enlightenment. Enlightenment एक बहुत बुलंद और बाला और ऊंचे दर्जे को कहा जाता है. जैसे मुसलमानों के यहाँ अंबिया का दर्जा है, कुछ लोग जो अपने आप को इबादत होज में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ महसूस करते हैं और अपने आप को बहुत बुलंद तरीन दर्जे पर फायज करते हैं, उस दर्जे को ये इनलाइटमेंट कंसिडर करते हैं. चुनाचे 535 BCE में सिद्धार्था गौतमा को खुदा की तरफ से इनलाइटमेंट दी गई और फिर उसने जो अपने डिसिपल्स को और अपने लोगों को जो टीचिंग्स दी, उसके नतीजे के तौर पर ये मजहब बुनियाद में आया. He promoted the middle way as the path of enlightenment rather than the extremes of mortification of the flesh and hedonism. इसने लोगों को इबादत का जो तरीका बताया और जिस तरीके के मुताबिक इसने इन लोगों को ज़िंदगी गुजारने का उसूल बताया, that is known as the middle way. Long after his death, the Buddha's teachings were written down. This collection is called as Tripitaka. Tripitaka उन मुकद्दस अहकामात और उन मुकद्दस अक़वाल पर मुश्तमिल एक किताब है जिसको बुद्धा की वफ़ात के बहुत अरसे के बाद लिखा गया. चुनाचे इस किताब पर इस दीन के अमल करने वाले सबसे ज़्यादा ईमान लाते हैं और इसको अपने मजहब की बुनियाद मानते हैं. Buddhists believe in reincarnation and that one must go through the cycles of birth, life and death. Some important faiths or the beliefs of this religion is that they have faith in the cycle of birth, life and death. Reincarnation का जो सिस्टम है उस पर ये लोग बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं और उस पर ईमान लाते हैं. आफ्टर मेनी सच साइकिल्स इफ अ पर्सन रिलीजेस देयर अटैचमेंट टू डिजायर एंड सेल्फ, दे कैन अटेन निर्वाणा. और लाइफ, बर्थ और रीइंकारनेशन के इस साइकिल से गुजरने के बाद कोई इंसान अगर सेल्फलेस हो जाए और अपनी ज़ात को दूसरों की ज़ात पर अहमियत देने लगे और तमाम डिवाइन इंजंक्शंस को फॉलो करे, then he can attain nirvana. Nirvana means falah, निजात, कामयाबी. The success of the life that is known as nirvana. In general, Buddhists do not believe in any type of God, the need for a savior, prayer or eternal life after death. अमूमी तौर पर बुद्धिस्ट खुदा पर, लाइफ आफ्टर डेथ यानी इटर्नल ज़िंदगी, एक वो ज़िंदगी जो इंसान की हमेशा कायम रहेगी, उस पर एक सेवियर के जो इंसानों के गुनाहों से बचाने के लिए दुनिया में आएगा उस पर, और किसी इबादत के सिस्टम पर यानी प्रेयर वगैरह पर ईमान नहीं लाते. लेकिन बुद्धिज़्म की जनरल और फिलोसॉफिकल नेचर में इख्तिलाफ है और इस रिलीजन का सबसे बड़ा और अहम कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि इस रिलीजन में किसी खुदा पर एतमाद नहीं पाया जाता, यूनिटी ऑफ गॉड या यूनिटी ऑफ थिंग नहीं पाई जाती, इसकी वजह से इसकी फिलोसॉफिकल नेचर में डिफरेंस है. और दुनिया के वो मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ खित्ते, मुख्तलिफ रीजन्स जिनमें ये रिलीजन पाया जाता है, उनके लोगों में कोई सिंगल यूनिटी नहीं पाई जाती. यही वजह है कि इसकी फिलोसॉफिकल नेचर चूंकि डिफरेंट है, इसलिए दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले बुद्धिस्ट में कोई जनरल यूनिटी नहीं पाई जाती और हर इलाके के रहने वाले बुद्धिस्ट में मुख्तलिफ किस्म के रसूम व रवाज पाए जाते हैं. मसलन प्रेयर और नमाज
is a unity, is a symbol of unity between all the Muslims, whether they are living in America, whether they are living in UAE, whether they are living in Pakistan. نماز کی جو آبزرونس ہے یا نماز کو فالو کرنا ایک ایسی چیز ہے جس سے مسلمانوں کے درمیان مشابہت اور تمام مسلمان چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں ان میں ایک یونٹی اور اتحاد کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور تمام مسلمانوں میں یونٹی اور اتحاد کو اور اس مذہب کی عالمگیریت کو ظاہر کرتا ہے. لیکن یہ عالمگیریت جو ہے بدھزم میں نہیں پائی جاتی. چنانچہ دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والے بدھسٹ جو ہیں ان میں مختلف قسم کی عادات اور رسوم و رواج پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بدھسٹ جو مشرق میں رہتا ہو اور ایک بدھسٹ جو مغرب میں رہتا ہو اس کی مذہبی رسوم و رواج میں فرق ہو. اور یہ فرق اس لیے ہے کیونکہ اس ریلیجن کی فلسافیکل نیچر میں مختلف اختلاف ہے، اور مختلف لوگ جو مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، مختلف ریجنز اور خطوں میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے ریجن کے حساب سے اس پر عمل کیا ہے. Buddhists do not believe in any type of God, the need for a savior, prayer or eternal life after death. However, since the time of the Buddha, Buddhism has integrated many regional religious rituals, beliefs and customs into it as it has spread throughout Asia. اور ایشیا میں پھیلنے کی وجہ سے اس میں مختلف قسم کے علاقوں میں مختلف قسم کے لوگوں بدھسٹ میں مختلف رسوم و رواج نظر آتے ہیں. So that this generalization is no longer true for all the Buddhists. This has occurred with little conflict due to philosophical nature of Buddhism. اور اس میں کچھ اختلاف اس لیے بھی پایا جاتا ہے کہ بدھزم کی جو نیچر ہے اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، اور وہ تمام لوگ جو دنیا کے مختلف خطوں میں رہتے ہیں، مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، ان کی ریلیجیس ریچولز، ان کے مذہبی رسوم و رواج، ان کے عقائد، ان کی سوچ میں مختلف اختلافات پائے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کنفیوشنزم. کنفیوشنزم 500 BCE. Kung Fu Tzu Confucius, he was born in 551 BCE in the state of Lu in China. He traveled throughout China giving advice to its rulers and teachings. Confucianism کے بارے میں مختلف اسکالرز کی مختلف آراء ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مذہب نہیں ہے بلکہ ایک ایتھیکل اور مورل سسٹم ہے جس کو چائنیز فالو کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ ایک مذہب کی بنیاد اخلاق کی تعمیر اور ایک انسان کی فلاح پر ہے، اور یہی دو اصول یعنی انسان کی اخلاق کی تعمیر اور انسان کی فلاح اس مذہب میں بھی بہت واضح اور نمایاں ہیں، چنانچہ یہ ایک مذہب ہے. لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ چائنا وغیرہ یہ جو ممالک اس مذہب کو فالو کرتے ہیں، اس مذہب پر عمل کرتے ہیں، ان کا مذہبی یا اسٹیٹ ریلیجن جو ہے وہ ٹاؤزم ہے. لیکن کنفیوشنزم کو یہ ایک ایتھیکل، ایک مورل سسٹم آف بیلیف سمجھتے ہیں اور ایک مورل سسٹم اور ایتھیکل سسٹم سمجھتے ہیں، اس لیے اس کو فالو کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنگ فو ٹوزو کنفیوشیس جو ان کا بہت بڑا مذہبی رہنما اور مذہبی اسکالر تھا، اس کو یہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس کی ٹیچنگز کی بنیاد کے طور پر، اس کی ٹیچنگز کی روشنی کے طور پر یہ مذہب سامنے آیا. چنانچہ یہ اس مذہب کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کو بہت دل و جان سے اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس مذہب کے
رہنماؤں میں سے یہ وہ شخص جس نے اس کی ابتدا کی، کنگ فوٹوزو کا نام سر فہرست ہے. کنگ فوٹوزو کنفیوشیس ہی وہ شخص تھا جس نے اس مذہب کی بنیاد رکھی، اور یہ شخص 551 میں لو ایک سٹی ہے چائنا کا، وہاں پیدا ہوا، اور اس نے پورے چائنا میں، چونکہ اس زمانے میں چائنا میں ایک مذہبی اور ایک اخلاقی خسارہ اور اخلاقی طور پر لوگوں میں بہت زیادہ کمی دیکھی گئی، اور کچھ وہاں کے سماجی اور سیاسی حالات بھی ایسے تھے کہ لوگوں کو ایک یونٹی کی طرف بلانے کی اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کی اور لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت تھی. چنانچہ یہ شخص کنگ فوٹوزو پورے چائنا میں اس نے سفر کیا، مختلف اس نے مینز آف ٹریولنگ یوز کیے، اور ہر قسم کے لوگوں، چاہے ان کا تعلق مختلف قسم کے طبقات سے تھا، چاہے وہ بہت غریب تھے، امیر تھے، حکمران تھے، سیاسی لیڈر تھے، ان کے ساتھ اس نے ملاقاتیں کی اور ان کو اپنی ٹیچنگز دیں. His teachings and writings dealt with individual morality and ethics. اور اس کی جو مختلف احکامات تھے، جو مختلف ٹیچنگز تھیں، ان کا تعلق موریلٹی، اخلاقیات، اقتدار اور انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی فلاح کے ساتھ تھا. اینڈ دا پراپر ایکسرسائز آف پولیٹیکل پاور. اور اس نے ساتھ یہ بھی کچھ انجنکشنز دیں کہ تمام انسان، اور خاص طور پر وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے یا جس کو گاڈ نے کوئی خاص حکمرانی دی ہے، سلطنت یا بادشاہ بنایا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خدا کے اصولوں کے مطابق ہی اس سلطنت کو چلائے اور اپنی پولیٹیکل پاور کو صحیح طور پر استعمال کرے. چنانچہ اس کی وہ ٹیچنگز، اس کے وہ احکامات جو اس نے مختلف لوگوں کو دیے، مختلف حکمرانوں کو دیے، یا پھر انڈیویجولی جو اس نے مختلف لوگوں کو ٹیچنگز دیں، اس کے نتیجے کے طور پر کنفیوشسزم سامنے آیا اور لوگوں نے اس کو ایک مذہب کے طور پر مانا. کچھ ایسے بنیادی احکامات یا بنیادی ریچولز جس پر کنگ فوٹوزو نے سب سے زیادہ زور دیا ہے، جس پر عمل کرنے کے لیے اس نے سب سے زیادہ لوگوں کو کہا ہے، وہ کچھ درج ذیل ہیں. اور اس کو نہ صرف ان کے مذہب کی بنیاد، ان کی ٹیچنگز کی فاؤنڈیشن سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ وہ اصول و ضوابط ہیں جس پر عمل کرنا اور جس کو فالو کرنا ہر چائنیز کے لیے بہت ضروری ہے. یہ اصول درج ذیل ہیں. نمبر 1، لی. لی از نون ایز ریچول اور ایٹیکیٹ. ریچول رسوم و رواج، باہمی مساوات، ہر کام اور ہر چیز کو کرنے کے کچھ اصول و ضوابط کو لی سمجھا جاتا ہے. یعنی ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کچھ مذہبی رسوم و رواج کو ادا کرے، مذہبی رسوم و رواج کے مطابق عمل کرے، اور ہر وہ کام جو وہ اپنی زندگی میں کر رہا ہے اس کو کرتے ہوئے کچھ ایٹیکیٹس، کچھ اصول و ضوابط کو مد نظر رکھے. دوسرا اہم کنفیوشیس رائٹ یا کنفیوشیس ویلیو ہے ہشاؤ. ہشاؤ مینز لو امنگ دا فیملی ممبرز. اس کو بھی چائنیز بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ایک معاشرے کی بنیاد، چونکہ ایک سوسائٹی کی بنیاد چونکہ ایک گھر پہ رکھی جاتی ہے، اور اگر گھر ایک مضبوط یونٹ ہے، ایک مضبوط چیز ہے، تو وہ معاشرہ بھی مضبوط ہے. لیکن اگر گھر کی یونٹی میں اور گھر میں کوئی نقص ہے تو وہ ایک معاشرے اور ایک پورے گروہ اور ایک پوری نیشن کی کمزوری کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے ہشاؤ پر یہ
سب سے زیادہ لی کے بعد اہمیت دیتے ہیں, اور ہشاؤ کا مطلب ہے لو امنگ دا فیملی ممبرز, لو, سمپتھی, رسپیکٹ بٹوین دا فیملی ممبرز. اس کے بعد تیسرا اہم کنفیوشیس رائٹ ہے یی, دیٹ از نون ایز رائٹیسنیس. رائٹیسنیس یعنی نیکی, اچھائی اور بھلائی. یعنی آپ جو بھی نیک کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کسی ریوارڈ کو مد نظر نہ رکھیں, بلکہ خود سے ہی اپنی ذات میں ایسی چیزیں پیدا کریں کہ آپ اس میں اچھائی اور نیکی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کریں. اس کے بعد اگلا کنفیوشیس رائٹ ہے زن. زن مینز آنیسٹی. آنیسٹی کنفیوشیس ویلیوز میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اور آنیسٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, آپ جس بھی حیثیت سے معاشرے کا ایک فرد ہیں, اور ہر کام کرتے ہوئے آپ کو آنیسٹی مد نظر رکھنی چاہیے. چاہے آپ اسٹیٹ کی خدمت کر رہے ہیں, چاہے ایک آپ ماں ہیں, چاہے آپ ایک والد ہیں, چاہے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آنیسٹی آپ کے مد نظر ہونی چاہیے. اور ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام جو سوسائٹی نے آپ کو دیا ہے, دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن آنیسٹی. اینڈ دے ہیو اسٹریسڈ اینڈ ایمفسائزڈ دس زن ویری مچ. اس کے بعد آتا ہے جین. جین مینس بینوولنس. اور سب سے آخری اور اہم کنفیوشیس ویلیو ہے چنگ. چنگ means loyalty to the state. It means that this loyalty is very much important. It is very much emphasized not only for the common people but for the people who are the ambassadors, who are the honors, who are the kings of the society. اور سب سے آخری ایتھیکل ویلیو جس پر چائنیز سب سے زیادہ زور دیتے ہیں, دیٹ از لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ. کہ ہر انسان, چاہے وہ کامن پیپل ہے, چاہے وہ حکمران ہے, چاہے بادشاہ ہے, چاہے اس کے ہاتھ میں کوئی پولیٹیکل پاور ہے یا نہیں, اس کے لیے سب سے اہم کنفیوشیس رائٹ یہ ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ لائل ہو, وفادار ہو, اور وہ تمام ذمہ داریاں جو ایک اسٹیٹ نے اس پر ایک انسان ہونے کی حیثیت سے فرض کی ہیں, اس کو بہت اچھے طریقے سے ابتدا کرے. یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق, جس میں ہم نے مختلف میجر ورلڈ ریلیجنز کو ڈسکس کیا, جس میں ہم نے پڑھا ہندوازم کے بارے میں, جوڈائزم, بدھزم اور پھر کنفیوشیسزم. اس میں ہم نے مختلف مذاہب کے بارے میں پڑھا, ان کی اوریجن کے بارے میں کہ یہ مذاہب کی ابتدا کیسے ہوئی. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ان کی بیسک بیلیفز کیا ہیں, اور کون سا مذہب کس بنیادی عقیدے پر بحث کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ان کی شارٹ ہسٹری کے بارے میں پڑھا. کنفیوشیسزم کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا کہ کچھ لوگ اس کو ایتھیکل اور مورل سسٹم سمجھتے ہیں, جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک مذہب بھی ہے, کیونکہ وہ تمام چیزیں جو ایک مذہب میں ہونی چاہیے اس کے اندر موجود ہیں. جبکہ وہ لوگ جو اس کو مذہب نہیں سمجھتے اور اس کو ایک ایتھیکل اور مورل سسٹم سمجھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا اسٹیٹ ریلیجن چونکہ ٹاؤازم ہے, اور کنفیوشیسزم کو یہ ایک ایتھیکل اور مورل سسٹم سمجھتے ہیں, اور اس کا چونکہ اصل تعلق ملک کی صورتحال یا لوگوں اور اسٹیٹ کے درمیان لائلٹی پہ بیس کرتا ہے. اور اس مذہب کی ابتدا بھی اس وقت ہوئی جب کنفیوشیس نے مختلف چائنا کے علاقوں میں ٹریول کیا اور لوگوں کو ان کی ٹیچنگز بتائیں, اور چونکہ وہ معاشرتی اور معاشی اور سیاسی کشمکش کا وقت تھا, اور اس نے سیاسی لوگوں کو
لائلٹی اور وفاداری کی طرف کا سبق دیا. اس لیے یہ نہ صرف ایک اخلاقی تعمیر کا ایک سبب اور ذریعہ ہے بلکہ ایک مذہب کی خصوصیات بھی اس کے اندر موجود ہیں. چنانچہ یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ نئے کلاس میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.